الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالی ہی مالک ہے کسی کو روزی اور رزق دینے کا، اور اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے زکوٰۃ کے بارے میں ہے، وہ آیت زکوٰۃ خیرات کے بارے میں، لیکن میں اس کی تفصیل بتاؤں گا کیونکہ اکثر یہ سوالات گروپ پہ آتے ہیں اور پوچھے جاتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں کیا ان چیزوں پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے یا نہیں۔ حالانکہ جب میں سورہ توبہ کرا رہا تھا تو سورہ توبہ کی وہ آیت گزر چکی ہے جس میں زکوٰۃ کے 8 مصارف اللہ نے بیان کیے کہ زکوٰۃ ان 8 کاموں پر خرچ کی جائے گی، لیکن میں ایک دفعہ ریویژن دوبارہ کراؤں گا کیونکہ ایسا ہوتا ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کچھ نئے لوگ شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ریوائز ہمارا ہو جاتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو آج وہ ڈیٹیل پڑھاؤں گا اور یہ پڑھاؤں گا کہ روزگار جو اللہ دیتا ہے اس کا مالک اللہ ہے یا اللہ کی کیا حکمت ہے، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل میں پڑھاؤں گا۔ سورہ روم ہماری چل رہی ہے اور کل ہم نے پڑھا تھا فرقوں کے بارے میں کہ جو لوگوں نے فرقے بنا لیے ہیں اور ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس موجود ہے، اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے، اللہ اس تکلیف کو یا پریشانی یا بیماری کو دور کرتا ہے تو ان میں سے اکثر لوگ پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں شرک، اس کی پوری آج کل کے معاشرے پہ پریکٹیکل اگزامپل میں نے دے کر سمجھایا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ عنقریب بتا دے گا، جو اگر پڑھ رہے ہیں شرک میں، ٹھیک ہے، تو اللہ عنقریب ظاہر کر دے گا، وہ جان لیں گے کیا وہ کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی دلیل نازل کی ہے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو لوگوں کو، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا جب ہم چکاتے ہیں لوگوں کو رحمت تو وہ خوش ہوتے ہیں اس سے، اور اگر پہنچے انہیں کوئی مصیبت جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی خود ان کے کسی گناہ کی وجہ سے، تو وہ نا امید ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی گناہ اگر ہو جائے، دیکھو میں نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گناہوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد جو آیتیں آئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غفور رحیم ہونے کی اور توبہ استغفار کی آئی ہیں کہ اللہ سے بندہ معافی مانگ لے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اور نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور وہی تنگ کرتا ہے۔ بلا شبہ رزق کی جو تنگی ہے یا فراوانی ہے کسی کے ساتھ، البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ دیکھو اس میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے، کسی کو رزق اللہ نے زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ ایک ہی پیشے سے دو لوگ منسلک ہیں، ایک مثال ہے ڈاکٹر ہیں دو، یا دو وکیل ہیں، یا دو انجینئر ہیں، یا دو کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہیں، سیم ڈگری حاصل کری ہوئی ہے، سیم جگہ سے کری ہوئی ہے، ایک لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے، ایک بمشکل اتنا کما رہا ہے کہ اس کا گزارا چل رہا ہے بس۔ دو بھائی ہیں ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے، ایک کروڑ پتی بن گیا، بے حساب پیسہ ہے، دوسرا محتاج ہو گیا۔ یا دوسری طرف دیکھو ایک آدمی کروڑ پتی تھا، تھوڑے ہی عرصے میں اس کا رزق تنگ ہوا، کاروبار تباہ ہوا، روڈوں پر آ گیا، فقیر ہو گیا، اور دوسرا اس کا بھائی یا اس کا رشتہ دار یا جو اس کے ساتھ تھا وہ غریب تھا، فقیر تھا، کروڑ پتی بن گیا، ارب پتی بن گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے مثالیں دیتا ہے، یہ اللہ ہی کا اختیار ہے، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے پیچھے کہ یوں ہو گیا تو یوں ہو جائے گا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان کا کام ہے محنت کرنا، کوشش کرنا اور اللہ سے دعا کرنا، بس۔ اس کے علاوہ مسلمان کوئی اور تیسرا راستہ نہیں ہے اس کے پاس۔ جائز طریقے سے وہ محنت کرے، کوشش کرے
اللہ سے دعا کرے. ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں کہ صرف گھر پہ بیٹھا رہے کہ خود آ جائے گا, رزق چل کر آ جائے گا. نہیں, وہ اپنی محنت کوشش کرتا رہے اور اللہ سے دعا کرتا رہے. جہاں سے اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق کے دروازے کھولتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور کتنی ہی ایسے مثال ہر ایک کی نالج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق ہے. آج کل ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ, ہر گھر کا مسئلہ وہ رزق ہے. ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ یار ہمیں پیسہ مل جائے تو ہماری یہ مشکل دور ہو جائے, چاہے وہ کوئی بھی مشکل ہو, بیماری کی ہو, ٹھیک ہے, اولاد کی شادیوں کی ہو, جہیز کی ہو, یا گھر کرائے پہ لینے کی ہو, دینے کی ہو, اپنا گھر بنانے کی ہو, گاڑی لینے کی ہو, گھر چینج کرنے کی ہو, یا گھر کے اندر کوئی سامان ڈالنے کی ہو. کوئی بھی مسئلے مسائل کیوں نہ ہو, اولاد کو تعلیم تربیت دلانے کی ہو, کہیں اور جانے کی ہو, 99% جو معاملات ہیں نا وہ پیسے کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی, اور ایک اور جگہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمام رزق کی کنجیاں اللہ کے اختیار میں. اللہ تعالیٰ ایک ناپ تول کے ساتھ, حکمت کے ساتھ زمین پر اتارتا ہے خزانے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ کیسے اتارتا ہے, کہاں سے کس کو کتنا کیسے دینا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے, اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک ایک چیز چھان پٹک کر کے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں, بہت سنبھال کر ہر چیز کی چھان بین کر کے, اور نقصان ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ آنکھیں بند کر کے کسی کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں, ڈوبے ہوئے کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں. تم نے سنا ہوگا اکثر شیئرز میں لوگ پیسہ لگاتے ہیں, کمپنیاں ڈوب گئی تھی, ایک دم کمپنی چل جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے نظام, اس کی حکمت ہے. وہ کہاں سے کیسے چلا رہا ہے یہ وہی چلا سکتا ہے اور کوئی نہیں چلا سکتا. ٹھیک ہے. ہاں, رزق میں برکت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق میں برکت ہو اس کو چاہیے صلح رحمی کرے, اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی. عمر میں برکت ہوگی, رزق میں برکت ہوگی. صلح رحمی کی بہت اہمیت ہے, صدقہ خیرات نکالنے کی بہت اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حصہ ہے اپنے مالوں میں سے وہ نکالو, اللہ تعالیٰ گھر میں برکتیں دے گا. گھر میں نماز قائم کرنے سے, قرآن سے, اچھے حسن اخلاق سے, ان سب برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اپنی رضا اس بندے کے ساتھ شامل کر دیتا ہے. کہ ایک بندہ, ایک مزدور کم روزی میں بھی گزارا کر لیتا ہے, اور ایک پیسے والا بندہ زیادہ آمدنی میں بھی اس کے خرچے پورے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دیتا ہے. صرف محنت مزدوری والے کی بات نہیں کر رہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو دین کو فالو کر رہا ہوتا ہے, اللہ کی برکتیں شامل ہو جاتی ہیں. جب ہم کھانا کھاتے ہوئے, لیڈیز کچن میں کھانا بناتے ہوئے, رکشوں میں, بسوں میں, گاڑیوں میں, ٹیکسیوں میں سفر کرتے ہوئے گانے سن رہے ہوتے ہیں, کیسے برکتیں آئیں گی ہماری روزی روٹی میں, ہمارے گھروں میں کیسے برکتیں آئیں گی. جب ہم ان چیزوں سے اعراض کریں گے تو ہمارے کاموں میں برکتیں شامل ہونا شروع ہو جائیں گی. اور یاد رکھو, جتنا بانٹو گے اتنی برکتیں آئیں گی. جتنا انسان اللہ کی راہ میں بانٹے گا, ابھی آگے آ رہا ہے کہ بانٹنا کس کو ہے. ٹھیک ہے, اس آیت کو لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, سو آپ دیں قرابت داروں کو, یعنی کہ جن سے رشتے ہیں. اور پہلے ان کی بات آتی ہے جن سے رحم کے رشتے ہیں, خونی, ماں باپ, بہن بھائی, ٹھیک ہے, اولاد. اس کے بعد جس طریقے سے رشتے آگے بڑھتے ہیں, قرابت داروں کو ان کا حق, اور مسکینوں کو اور مسافر کو بھی. یہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ, اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. یعنی کہ یہ بہت بہتر, ابھی اس کی تفصیل بتاتا ہوں, یہ بہت بہتر ہے. اور جو لوگ چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ, یعنی کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, جن کو یہ اندازہ ہے, جن کو اس بات کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں, ان کو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کریں,
ان کو چاہیے وہ نماز قائم کریں، ان کو چاہیے وہ مسجد آباد کریں، ان کو چاہیے کہ وہ رشتہ دار غریب مسکین پڑوسیوں پر خرچ کریں. یہاں یہ مطلب ہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں کامیاب. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. دیکھو یہاں پر آ رہا ہے زکوٰۃ، صدقے کا ذکر. صدقہ تو کسی کو بھی لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بہن بھائی اب ایک دوسرے کو بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، پڑوسیوں کو، غریبوں کو. زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیے ہیں. ابھی چونکہ رمضان بھی آ رہا ہے، بہت سے لوگ زکوٰۃ نکالیں گے، تو میں زکوٰۃ کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں فرما دیا ہے. پوری آیت خود ہی ذکر کر دیا ہے. میں اس آیت کا ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کی تفسیر بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چلے کہ زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں. اس میں صدقہ بھی شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صدقہ ہے یا جو زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، صدقے کا لفظ ہے، آیت میں صدقے کا لفظ ہے، کہ صدقہ فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، ان کے وصول کرنے والوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے دن کے دل پرچائے جاتے ہیں، اور گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے ہے. فرض ہے اللہ کی طرف سے، زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ذہن میں رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بتا دیے ہیں، ان میں سب سے پہلے فقیر اور مسکین آتا ہے. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنی کوئی بھی ضرورت پوری نہ کر پائے، وہ فقیر ہوتا ہے، اس پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے. مسکین وہ ہوتا ہے جو اپنی کچھ ضرورت پوری کر سکے لیکن کچھ ضروریات ہی پوری نہ کر سکے، اس کی آمدنی کم ہو. جیسے سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس کشتی کے بارے میں، یعنی وہ کشتی چند مساکین کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے. یہ اللہ نے فرمایا تھا اس میں، وہ جس میں چھید کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے، ٹھیک ہے. تو فقیر اور مسکین دونوں طرح پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ فقیر اور مسکین کے بعد عاملین زکوٰۃ. یہ کون ہوتے ہیں؟ جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہوتے ہیں، لوگ جن کا کام ہی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین زکوٰۃ کو رکھا تھا، اور میرا خیال ہے حضرت طبیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ڈیوٹی پہ مامور کیا تھا کہ وہ زکوٰۃ لوگوں سے وصول کرنے پر لاتے تھے، تو ان کو زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جاتا تھا. لیکن کوئی اور طرف سے تحفہ ان کو لینا منع تھا. فرض کرو وہ زکوٰۃ وصول کرنے کسی بادشاہ یا حکمران کے پاس جا رہے ہیں کسی اور شہر میں، تو وہ جو تحفے تحائف دیتے تھے وہ نہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے. عاملین زکوٰۃ کو دے سکتے ہیں. اچھا، وہ نو مسلم لوگ جن کے دل پرچائے جاتے ہوں، یعنی کہ جن پر دین پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو رہا ہو، ان کے خرچے پورے کرنے کے لیے ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے دین کو چلا سکیں، دین پر قائم رہ سکیں. یا پھر اس سے مراد وہ کفار جن کی دلجوئی ان کے اسلام لانے کی امید ہے، یا وہ بااثر لوگ بھی شامل ہیں جن پر خرچ کرنے سے کئی لوگوں کے مسلمان ہونے کی امید ہے. یعنی اگر کسی ایسے فرد پر خرچ کرنا کہ جو اگر مسلمان ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ سے اس کے نیچے والے یہ 100 200 500 یا 50 لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اس پر بھی مفسرین کہتے ہیں کہ خرچ کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ان میں آتا ہے، ٹھیک ہے. یا وہ کافر سردار جن پر خرچ کرنے سے ان کے علاقوں کے مسلمان ظلم و ستم سے محفوظ رہیں، جو آج کل کافر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو پیسہ کھلا کر مسلمانوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے. تو زکوٰۃ کا پیسہ کسی ایسے جابر حکمران پر خرچ کرنا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہیں ہو، کہ اگر آپ اس پر خرچ کرو گے تو وہ مسلمانوں کو آرام سے رہنے دے گا، ان کو دین پر عمل کرنے دے گا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ ان میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں. یعنی دیکھو ایک ہی لفظ کی کتنی ساری مفسرین نے تفسیریں کری ہیں کہ کون کون سے لوگ اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پھر گردنیں چھڑانے میں، یہ گردنیں چھڑانا دونوں طریقے سے ہے، یعنی قیدی آزاد کرانے میں. ایک وہ قیدی جو کفار کی جیل میں قید ہو، آپ پیسہ دے کے ان کی رہائی کرواؤ، یا وہ قیدی بھی جو عام طور پر مسلمان ہیں لیکن وہ غلط ان پہ مقدمے چلے یا کسی وجہ سے وہ پھنس گئے کسی مقدموں میں اور جیلوں میں قید ہو گئے، آپ پیسے دے کے ان کی ضمانتیں کراؤ. اس میں وہ قیدی بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ مقروض جو قرض ادا نہیں کر سکتے، جو اپنے
خرچی مشکل سے چلا رہا ہے، قرض ادا نہیں کر پا رہے، تو اس زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کا قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے؟ اس سے مراد ایک تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، ٹھیک ہے، مجاہدین پر خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ حدیث میں حج اور عمرے کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے مختلف کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں، اللہ کے راہ میں جو لڑنے والے ہیں ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مدرسے میں لوگ بچے پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جو علماء کرام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے کے طلباؤں پر خرچ کرنا، کیونکہ ان کے پاس وہ فیس ہی نہیں ہے، ایک تو فیس ہوتی ہی نہیں ہے، وہ خود غریب لوگ ان کے وہ ہوتے ہیں، تو مدرسے کے معاملات میں پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مسجد پہ نہیں لگے گا زکوٰۃ کا پیسہ۔ اور پھر وابن السبیل، یعنی کہ مسافر چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، مسافر کو اپنے یہاں مہمان ٹھہرانا، اس کے کھانے پینے پر خرچ کرنا، یا اس کو لباس دینا، یا سفر کے لیے اس کو اخراجات دینا، یہ اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیے ہیں۔ پھر بھی اگر زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ ہو تو خرچ کرنے سے پہلے علماء کرام سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ معاملہ ہے، ہماری زکوٰۃ کا پیسہ ہے، کیا ہم اس چیز پر خرچ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ چیز سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے، اور انسان وہاں خرچ کر دے پیسہ زکوٰۃ کا۔ تو یہ وہ معاملات ہے کہ جہاں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے پیسے کا جو مصارف ہیں وہ خود بتا دیے ہیں، یہ قرآن میں خود آ گئے ہیں، اس میں کسی کو بھی رد و بدل کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، تفسیروں میں علماء کرام نے کسی مصارف میں کچھ چیزوں کو ایڈ کیا ہے کہ اس میں یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے، دوسرے علماء کرام نے کچھ اور کو بھی ایڈ کیا، جیسے میں نے بھی بتایا کہ اس میں یہ بھی شامل ہے، یہ فرق ضرور ہے، لیکن کسی نے بھی مصارف چینج نہیں کیے ہیں کہ یہ مصارف اب نہیں رہا، اس کی جگہ یہ آ گیا، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اللہ کے کلام کو چینج کرنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی نہیں دیا کسی، کہ جو اللہ نے چیز بتا دی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں نے تفسیر سے بتائیں، اور اس میں تفسیر عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر احسن البیان، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، جس سے میں نے بتایا، مجھ سے کوئی غلطی کمی بیشی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ معاف کرے۔ یہ تفسیر انسان پڑھ سکتا ہے، اس میں سارے مصارف تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صدقات خیرات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، ہم سب کی تمام مشکلات پریشانی بیماریوں کو دور فرمائے، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ان پر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے، اور بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ معاملات وہاں پر خراب ہیں، وہاں پہ کپڑے بھجوانا، اب پانی، غذا، میڈیکل، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں کی جا سکتی ہیں، کرنی چاہیے وہاں کے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو اور دشمنان اسلام کو غارت کرے، اللہ تعالیٰ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی بہترین مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان میں بہترین مجاہدین کو پیدا فرمائے، ان کو کامیابی دے اور بہترین فتح عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔